کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ رفردین کرنے کی صحیح حدیث ہے، ترمذی میں ہے، عبداللہ بن مسعود رفردین نہیں کرتے تھے، اور اہل کوفہ میں جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے وہ بھی رفردین نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رفردین کیا ہے اور آخری وقت میں رفردین نہیں کیا ہے۔ رفردین کرنے کی بھی حدیث موجود ہے اور نہ کرنے کی بھی موجود ہے۔ شیخ مکی حجازی صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا صحابہ میں بہت بڑا مقام ہے اور یہ رفردین نہیں کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں رفردین کا ترک ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں مسلک رائج ہے، اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں، تو ہندوستان میں حنفی زیادہ ہیں جو رفردین نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کا سوال بہت تفصیلی ہے اور میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں۔ ہم رفردین اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہاں تک کہ آخری عمر میں بھی مرض الموت کی نمازوں میں بھی رفردین کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں ترک رفردین کا ذکر ملتا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفردین نہیں کیا، یا وہ عملی تطبیق پیش کرتے ہیں اور اس کو بغیر رفردین کی نماز پڑھ کر کے دکھاتے ہیں۔ احناف کے یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت قابل حجت ہے، دلیل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یقیناً بہت اونچا ہے، لیکن یہ روایت صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے۔ یعنی اکثر صحابہ کرام جن کی تعداد کم از کم 200 کے قریب پہنچتی ہے، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفردین کرنا ثابت ہے۔ وفات کے بعد بھی رفردین کرنا ثابت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رفردین منسوخ نہیں ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں رفردین نہ کرنے کا ذکر ہے، وہ حدیث یا تو سندن اس کے اندر کمزوری ہے، یا کم از کم وہ حدیث شاذ ہے۔ شاذ حدیث کہا جاتا ہے ایسی حدیث کو جو صحابہ کی بڑی تعداد یا زیادہ تر مضبوط روایتوں یا ایسی روایتوں کے خلاف ہو جن روایتوں میں اکثر وہ عمل ثابت ہو۔ تو رفردین کرنے کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیحین کی روایتوں میں، دوسری روایتوں میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی زندگی کے بعد اس عمل کو برت کر کے دکھایا ہے، بہت سارے صحابہ کرام نے عملی تطبیق پیش کی ہے، تو رفردین کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے طارق مسعود کا نام لیا، اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں جو ایک صاحب درس دیتے ہیں جن کا نام آپ نے ذکر کیا ہے، مکی حجازی صاحب کا، ان لوگوں کا ذکر کیا۔ یہ سب کے سب فقہ حنفی کے پروردہ ہیں، فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی باتیں قابل قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اکثر صحابہ کرام سے رفردین کرنا ثابت ہے۔ یہ دلائل کو پیش کرنے یا بالمشافہہ سوال و جواب کے پروگرام میں دلائل کی تفاصیل پیش کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ کسی موقع سے ضرورت محسوس کی گئی تو اس پر ان دلائل کی شرعی حیثیت اور استنادی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کم از کم شاذ ہے، یا دوسری احادیث کے مقابلے میں کمزور ہے، یا کم از کم ایک صحابی رسول کا عمل اگر زیادہ صحابہ کرام کے بالمقابل اس کے مخالف آ جائے تو اس عمل کو شاذ کہا جاتا ہے، اور ایک صحابی رسول کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا اگر اس کے خلاف دوسرے اکثر صحابہ کرام کا عمل ثابت ہو۔ تو رفردین کرنے میں اکثر صحابہ کرام کا عمل ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفردین کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت میں یعنی پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت۔ ان مقامات پر کثرت کے ساتھ رفردین کرنے کا ثبوت احادیث میں موجود ہے، اور صحابہ کرام کا یہی عمل رہا ہے۔ ایک صحابی رسول سے جو روایت ملتی ہے جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے جو روایت ملتی ہے یہ روایت ان روایات کے بالمقابل شاذ ہے، لہذا قابل عمل نہیں ہوگی۔ اکثر صحابہ کرام کا عمل یہی تھا، اور صحابہ کرام کا عمل اپنی جگہ پر اس سلسلے میں دونوں طرح کی روایتیں، جیسا کہ یہاں اشارہ آیا، اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفردین کیا ہے اور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہو گئی تو ایسی صورت میں یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ اب صحابہ کرام کی عملی تطبیق یا صحابہ کرام کا عمل دیکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں،
لیکن اگر صحابہ کرام کے عمل کی جانب ہم جا رہے ہیں تو بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اخیر میں آپ نے سوال میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں جو فقہ رائج ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ اعلم یہ بات انہوں نے کس جگہ پر کہی ہے، لیکن جو فقہ رائج ہے اگر وہ دلیل کے مطابق ہوگی تو یقیناً اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ لیکن جو مسلک ہمارے ملک میں رائج ہے اور وہ دلیل کے خلاف ہے تو کسی کے کہنے سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ شیخ صالح فوزان کی یہ بات کس تناظر میں ہے، پہلے اس کی تفصیل دیکھنی ہوگی، اس کے بعد ہی ان کے اس فرمان یا اس قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ہندوستان میں اکثریت احناف کی ہے، مسلک احناف کا ہے، عمل کرنے والے زیادہ لوگ مسلک حنفی پر ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں مسلک رائج جو ہے حنفی کا ہے، لیکن رفع الیدین کرنے کے معاملے میں وہ لوگ خلاف سنت عمل کرتے ہیں۔ لہذا جب سنت ہمیں مل جائے گی، دلیل ہم کو مل جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کرام کا عمل ہم کو مل جائے گا، تو ایسی صورت میں ہم اپنے ملک میں رائج مسلک یا ملک میں رائج کسی انداز کی فقہی رائے یا کسی امام کی تقلید کے پیچھے نہیں جاتے، کیونکہ ہماری بنیاد قرآن و سنت کے اور صحابہ کرام کے عمل کے دلائل ہیں، اور وہی دلائل ہمارے لیے کافی ہیں، وہی ہمارے لیے راہ نجات ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں اس طرح کی باتیں کرنا غلط ہے۔ شیخ صالح فوزان نے یہ بات کہاں پر کہی ہے، اس کی تفصیل، اس کا خلفیہ اور وہ کس بنیاد پر کہی گئی ہے، جب تک وہ دیکھا نہیں جائے گا، جب تک اس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔